وعلیکم السلام علیکم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ تو اس مسئلے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ فرانس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا 3 ماہ، تو ابھی تک فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی دوستو، جہاں تک بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، اور جہاں تک ریاست کا معاملہ جاتا ہے نا، ریاست کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وعدے کی پاسداری کرے۔ اگر ریاست ہی وعدے کی پاسداری نہیں کرے گی تو جو عوام ہے اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جہاں پر بات آ جائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی، وہاں آ کر ہر چیز پیچھے ہے، ماں باپ بہن بھائی مال ہر چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے آگے ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ فی الفور جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ملک سے دھکے دے کے نکالیں، آرام سے نہیں دھکے دے کے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے 17 تاریخ تک آپ بتا رہے ہیں، فروری تک ہے جی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کی پاسداری کریں کہ ملک میں امن و امان رہے، ملک کا جو امن کے معاملات خراب نہ ہوں، ہمارا شرازہ نہ بکھرے، کیونکہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارے ریاست بھی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہم کہ وہ لوگ باہر نکلیں اپنے، دیکھیں میں بیسیکلی میں نے پی ٹی اے کو ووٹ دیا ہے، میری بات سنیں، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم اگر ہم اپنے نبی کی حرمت کے لیے نہیں نکلیں گے تو کیا کافر نکلیں گے؟ بات یہ پارٹیاں یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہیں بھیا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جاتی ہے۔ دیکھیں خادم نذیر صاحب شمع رسالت کے پروانے تھے، ہم بھی ان سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو فی الفور نکالنا چاہیے ہماری، بلکہ میں یہ اپنی حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے سارے پاکستان کا ہی متفقہ فیصلہ ہے کہ ان بغیرتوں کو یہاں سے نکالیں۔ اب میں آپ کیا کہیں گے، سفیر کو نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بات ہے کہ مذہب اسلام جو ہے یہ دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو سب مذہبوں سے اس کی زیادہ ویلیو ہے اور سب کے اوپر ہے۔ تو ہمارے مذہب میں ہی ہے یہ بات کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس میں عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی بنیاد ہی کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر جس بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا اور اسی بنیاد کی جو نفی کی جائے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں آپ کسی بھی بندہ، چاہے کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی کونسلر ہے، ایون کہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہے نا، اس کے انگیسٹ کوئی بھی تھوڑی سی گستاخی اس کے انگیسٹ کر دیتا ہے تو آپ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو جن کے لیے یہ 2 جہان بنے، جن کے لیے یہ کائنات تشکیل دی گئی، تو کیا آپ کے خیال میں ان کی شان میں گستاخی کی جائے اور اس کے لیے آپ کے دل میں نرم گوشہ ہوگا؟ میرے خیال میں، میری اپنی ذاتی جو رائے ہے، بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے میرے نزدیک یہ قطعاً غلط ہے کہ اگر ہم ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں تو یہ فل فیر جو ہے نا، یہ ان کو ملک سے نکال دینا چاہیے۔ ان کی جو سزا ہے وہ بلکہ سزا دینے کے بعد نکالنا چاہیے، خالی نکالنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جہان بنائے، جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ہم بعد میں ہمارے بیوی بچے اور دوسرے رشتہ دار ہیں۔ تو لہٰذا میری جو آپ دیکھیں جی، ملک کا امن و امان جو اس کو مینٹین رکھنا جو ہے نا، یہ حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تو ملک میں امن و امان رکھنا یہ تو حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اگر اس طرح کے وعدے کرنے ہیں تو اگر پورا نہیں کر سکتے تو آپ وعدہ ہی نہ کریں، پھر لوگوں کی ول اینڈ وش پہ چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ نے وعدہ کیا تو آپ اس کو وعدہ کو وفا کریں، اور دیکھیں یہ نہ ہو کہ ملک میں دوبارہ سے وہ ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو جائیں کہ جن میں غازی علم دین شہید جیسی یادیں واپس آ جائیں۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالیں کہ جس میں ہمارے ملک میں امن امان بھی رہے، کیونکہ یہ تیسری جو طاقت ہے جن میں سیاسی دباؤ بھی ہوتے ہیں، ان میں آ کر یہ ملک کی جو ہے نا اندرون جو ہے وہ خارجہ پالیسی، اس کو بھی یہ ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ جو دشمن ممالک ہوتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے جس میں کہ ملک کا امن و امان بھی رہے
और ये जो है वादा वो भी वफा हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि अच्छा चाचा वबरकातुहू। जी, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਰੋਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ ਉਸ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस्लामिक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिल सके।